امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ عاصم منیر بااثر شخصیت ہیں، پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران معاملے پر بھی گفتگو ہوئی، کہا پاکستان ایران کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیا کمنٹ کریں گے اس اہم ملاقات پہ؟ اس پہ کیا کامنٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نا کہ عاصم منیر بااثر شخصیت ہیں، ریئلٹی ہے، ہی از دی اونلی ون۔ پاکستان کا چہرہ تو ایک ہی ہے۔ دوسری بات، پاک بھارت جنگ میں پرفارمنس یا جنگ بندی میں رول بھی ان کا، تو انہوں نے ٹھیک بات کی ہے۔ جنرل صاحب کے علاوہ اس ملک میں کوئی بااثر شخصیت ہے جن کی پذیرائی ہے لوگوں میں، تو میرے علم میں آپ بھی اضافہ کرتے ہیں، میں بھی آئندہ ذرا احتیاط کروں گا۔ چہرہ ایک ہی ہے، باقیوں کے چہرے دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے آئی ایم سوری، کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ سو ان کے علاوہ ٹرمپ نے بات کرنی بھی کس سے تھی؟ کوئی آپشن ہے تو آپ بتا دو مجھے۔ اس ملک میں یہ فارم 47، اور جبکہ جنگ تو جینون کام ہے، جینون بندہ جو ہوگا لوگ اسی کے ساتھ بات کریں گے، اس کی کوئی حیثیت ہوگی، کوئی وزن ہوگا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں پچھلے 40 سال سے انہوں نے اس ملک کو ڈینٹ ڈالنے کے علاوہ، اندازہ لگاؤ ملک 77 سال کے بعد چڑھ گیا ہے، وہ کیا ٹریک پہ آ گیا۔ اچھا، اس ملک کا تو بنیادی اصول اگر کوئی سامنے رکھے، اگر کسی میں اتنی ہمت، حوصلہ اور ویژن اور وزڈم ہو، جو بندہ جتنی دیر اس ملک پہ، یا خاندان خاص طور پہ جتنی دیر اس ملک پہ حکمران رہا، اسی حساب سے قرضے ان پہ بانٹ دو اور ادا ہو جائیں گے۔ یوں پاکستان کے قرضے پاکستان کے لیے عذاب الہی سے کم نہیں ہیں، لیکن یہ چند خاندانوں کی مار بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ پاکستان تو ایران کو مائنس کر دو تو پاکستان ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ پوچھو کیسے؟ خاندان مغلیہ لیے پھرتے ہو نا، صدیوں انہوں نے حکومت کی ہے۔ ظہیر الدین بابر کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ شیبانی خان ہمشیرہ تک لے گیا تھا، وہ اتنا بدذات آدمی تھا، بنتا وہ بڑا ملا مولوی عالم بنتا تھا شیبانی خان، بہن اس سے چھڑوا کے تو واپس دوسری بات، جب ہمایوں واز ڈیفیٹڈ شیر شاہ سوری سے، پناہ کس نے دی اس کو؟ سپورٹ کس نے دی اس کو؟ خاندان مغلیہ ہی نہ ہوتا۔ اچھا، پھر ایک اور بات بظاہر بہت معمولی، اسماعیل صفوی تھے اس وقت ایران کے حکمران، میرا خیال ہے، ہاں، شیبانی خان کا سر کاٹ کے اس کی کھوپڑی کے اوپر سونا چڑھا کے وہ پھر اس میں مشروب پیا کرتے تھے۔ اتنا ان کو غصہ تھا شیبانی خان کی بابر کے۔ اور یاد رکھو یہی وہ دن ہے جب اہل شیعہ یا جو بھی ہمارے بھائی ہیں، ان زمانوں میں بابر واز سو obliged، یہ تاریخ ہے، پڑھو اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد۔ خیر، اس کے علاوہ اپنے ارد گرد دیکھو، کوئی شیرازی ہے، میرے بھی ایک دو دوست ہیں، مجتبیٰ حیدر شیرازی ایک لیڈنگ لائر ہے وہاں اسلام آباد کا، کوئی شیرازی ہے، کوئی گیلانی ہے، کوئی جیلانی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی حمدانی ہے، کوئی صرف ایرانی لکھتے ہیں، کوئی مشہدی ہیں، اصفہانی ہیں، تبریزی ہیں۔ تو یہ تبریز، اصفہان اور گیلان اور یہ جو سب بخارا وغیرہ، یہ کہاں ہیں؟ تو ہماری تو آبادی کا حصہ ہے ایران۔ ہمارے ہاں فارسی کلام، اس کی کیا حیثیت ہے آپ کو نہیں پتا؟ ہمارے بے شمار لفظ اردو میں جو ہیں وہ فارسی زبان کے ہیں، مثلا شراب، شراب، اور بے شمار لا تعداد لفظ جو ہم اور آپ روز استعمال کرتے ہیں، وہ بھائی وہ فارسی کے لفظ ہیں۔ تو یہ بات اگر ٹرمپ نے کہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو خود اس کا پتہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگوں کی پوری ایک ٹیمز ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا یہ تو کوکشی ہے، تقریباً صدیوں کا تعلق ہے بھائی، مذاق تھوڑی ہے۔
جی بالکل ٹھیک کہا ٹھیک ہم ہے نے، حسن صاحب، اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. صحیح. دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش تو کر سکتے ہیں مگر پاکستان اور بھارت کو مجبور نہیں کر سکتے. محکمہ خارجہ نے بالکل درست اور ٹیکنیکل بات کی ہے، اور عام زندگی میں بھی آپ اپلائی کر کے دیکھو. کسی ملک کی خواہش کے خلاف، اس کی خواہش کے بغیر آپ جبراً اس پہ قبضہ تو کر سکتے ہو، لیکن ثالثی نہیں، اس میں رضامندی چاہیے. یہ دل کا معاملہ ہے. ثالثی زبردستی نہیں ہو سکتی unless you have conquered. وہ تو پھر ثالثی نہ رہ گئی، وہ تو ڈکٹیشن ہے 100%. دیکھو جبراً نکاح، ایک خاتون کسی بندے کو اگر بہت پسند ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرتی ہو، جبراً نکاح ہو سکتا ہے، جبراً محبت نہیں ہو سکتی. ثالثی ہوتی ہے کہ بندہ، اچھا اولاد بھی ایک باپ کی، آپس میں اگر ڈیگز ڈراؤن ہو جائے، ہوتا ہے روز بھائیوں کے درمیان، چاچا قتل ہو گیا فلانا، ہمارا تو کلچر ہے یہ فضول قسم کا، گھٹیا سی باتیں. وہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، بھائی تمہیں دین اختیار دے رہا ہے، تم مامے لگتے ہو، اچھا، لیکن سگی اولاد آپس میں متصادم ہو جائے، باپ کوشش ہی کر سکتا ہے نا، کیا کر لے گا. ثالثی اور چیز ہے. ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ کہہ تو سکتا ہوں سے مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ، ثالثی مالسی نہیں. بہت خوب. جی آگے چلتے ہیں. چلو آپ. صاحب، برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی. اچھا، یہ دیکھو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ یہ برطانوی وزیر اعظم نے دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس کا دماغ ٹھنڈا ہی ہے. وہ ٹھنڈا دوزخ ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ پلانڈ ہے. اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتا بندہ نیم پاگل، دیوانہ، جنونی، ومزیکل آدمی. نو، اٹس ناٹ پاسبل. وہ بالکل جو کچھ کرتا ہے کیلکولیٹ کر کے کرتا ہے. پچھلے دنوں ایلن مسک یا کیا اسی طرح کا نام ہے، جی ایلن اس کے مسک، بارے میں کیا، اس کے بارے میں کہا کہ آئی اسٹل لو ہم وغیرہ. 4 دن کے بعد اسٹیٹمنٹ ہی اور تھی. وہ گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے پہ قدرت ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ شروع کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے، یہ کون سا کام ہے، پر اس کو ختم کرنا بعض اوقات آپ کے بس میں نہیں ہوتا. اور اگر برطانوی وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے زوڈیک سائنس وغیرہ کا سن سائنس میں بہت پڑھتا ہوں، اب نہیں، آج سے 10-15 سال پہلے بہت، پتہ نہیں کتنی کتابیں میرے پاس وہ پڑھی ہیں. ٹرمپ ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو آپ کو یا مجھے دکھائی دیتا ہے. ٹرمپ کون ہے شاید وہ خود بھی نہیں جانتا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. تو یہ پنڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے. ایران کے سپریم لیڈر خامنہ کے قتل کی بات کرنا، یہ وہ، میرا خیال ہے کہ ماڈرن ہسٹری میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ 2 ٹوک اعلان کرنے کے بعد کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا وغیرہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا، کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا. جی صحیح.